تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین وآلہ وازواجہ اجمعین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز وما الحیاۃ الدنیا الا متاع الغرور وقال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صلاح هذه الامة اليقین والزہد واول فسادها البخل والعمل صدق اللہ العظیم وصدق رسول الکریم۔ محترم خواتین، اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا کے سارے انسانوں کو آدم علیہ السلام سے پیدا کیا، اور اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو اسی آدم کی اولاد میں پیدا کیا، لیکن اللہ تعالیٰ نے سب انسانوں کو ایمان اسلام نہیں دیا۔ اسلام تو پسند کرنے سے اور اسلام اللہ سے طلب کرنے سے اللہ کی طرف سے ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ اسلام ملا یعنی ہم مسلمان ہو گئے۔ جس طرح سے کسی بھی گاؤں میں رہنے جاؤ، وہاں کی پنچایت کا راشن کارڈ، آدھار کارڈ مل جاوے، چٹنی کارڈ مل جاوے، ووٹر آئی ڈی کارڈ، تو کہیں گے یہ اس گاؤں والے ہیں۔ اور اگر کسی کے پاس اس گاؤں کا آدھار کارڈ نہ ہو، ووٹر آئی ڈی کارڈ نہ ہو، اور اس کے پاس وہاں کا پروف نہیں ہے، تو کہیں گے یہ اس گاؤں کا نہیں ہے۔ اسی طرح سے اسلام میں آنے کے لیے تین چیزیں ہیں: زبان سے اقرار کرنا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اور دل سے اس بات کو یقینی ماننا اور پھر اس کے مطابق عمل کرنا۔ تین چیزیں ہو کر اسلام مکمل ہوتا ہے۔ اور جسے اسلام مل گیا، ہم ایک مرتبہ سبحان اللہ پڑھ کے یوں سمجھتے ہیں کہ ایک بار سبحان اللہ پڑھا تو اس کا کوئی فائدہ نہیں۔ سبحان اللہ کا بہت بڑا فائدہ۔ جنت میں اللہ تعالیٰ ایک سبحان اللہ پڑھنے سے ایسا درخت لگائیں گے کہ انسان ایک سبحان اللہ کی نیکی کو دیکھ کر افسوس کرے گا کہ دنیا میں ایک سیکنڈ بھی، اگر دنیا میں ایک سیکنڈ بھی میری ضائع نہ ہو جاتی، نقصان میں نہ جاتی تو اچھا ہوتا کہ وہ ایک سیکنڈ بھی اللہ کے ذکر میں اور اللہ کی یاد میں گزرتی۔ اس لیے اسلام ملا ہے تو ہماری ہر چیز قیمتی ہے۔ حضرت وحشی بن حرب رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی ہیں، حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جنہوں نے شہید کیا، اتنے بڑے قاتل تھے کہ جس چچا سے اللہ کے نبی محبت کرتے تھے، جس چچا کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت چاہتے تھے، ایک مرتبہ اللہ کے نبی حرم میں بیٹھے ہوئے تھے، بیت اللہ کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، تو ابو جہل نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تیر جو تھا اس کی کمان سر میں ماری، جس سے آپ کے چہرے مبارک سے خون نکلنے لگا۔ حضرت حمزہ کو یہ بات پتہ چلی، خبر ہوئی، تو حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے اور جا کے ابو جہل کو سر میں وہ کمان مارا، جس سے اس کا سر پھٹا، اور پھر اللہ کے نبی کے پاس آیا، اور اللہ کے نبی سے آ کر کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ دکھی نہ ہو، میں نے آپ کا بدلہ لے لیا، آپ کو اس نے کمان ماری، میں نے اس کا سر پھوڑ دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو گئے، اور آپ کے چہرے پر غم کے اور دکھ کے آثار ظاہر ہوئے۔ تو حضرت حمزہ کہنے لگے اے میرے بھتیجے، آپ راضی نہیں ہو گئے کہ میں آپ کا بدلہ لے کر آیا؟ تو اللہ کے نبی نے بہت بڑی بات کہی، جو بات آج مسلمانوں میں نہیں ہے۔ ہمیں چاہیے، ہم مسلمان ہیں تو یہ چیز اپنے اندر لائیں۔ اللہ کے نبی نے کہا چچا جان، میں دنیا میں بدلہ لینے نہیں آیا، میں دنیا میں بدلہ لینے نہیں آیا، میرا دل تو تب ٹھنڈا ہوگا جب آپ اسلام قبول کرو گے۔
اب حضرت حمزہ نے کلمہ پڑھا، مسلمان ہو گئے، تو اللہ کے نبی خوش ہوئے، بدلہ لے کر خوش نہیں ہوئے۔ تو یہ حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی کے چچا ہیں۔ وحشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو قتل کیا، 11 ٹکڑے کیے، ہندا نے کلیجہ چبایا، لیکن اللہ کے نبی نے ایک صحابی کو بھیجا، کہا جاؤ وحشی بن حرب کو کہو اللہ کے نبی تم کو اسلام کی دعوت دیتے ہیں کہ کلمہ پڑھ لو، اللہ کی فرما برداری میں آ جاؤ اور محمد رسول اللہ کی بات مان لو، کامیاب ہو جاؤ گے۔ حضرت وحشی کہنے لگے کہ میں تو اتنا بڑا مجرم ہوں کہ میں نے 3 گناہ کیے، کفر بھی میں نے کیا ہے، قتل بھی میں نے کیا ہے، اور زنا بھی میں نے کیا ہے، بہت بڑے بڑے گناہ کیے ہیں، اللہ معاف کرے گا؟ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں آیت اتاری کہ جس سے گناہ ہو گیا اگر اللہ سے سچی پکی توبہ کرے اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے۔ وحشی نے پھر کہا، دوسرا سوال لے کر بھیجا، جب یہ آیت سنائی تو دوسرا سوال بھیجا کہ اگلے ہمارے جو گناہ ہیں ان گناہوں کے بارے میں ہمیں کیا خبر کہ ہمارے گناہ معاف ہوئے یا نہیں ہوئے؟ پھر اللہ تعالیٰ نے آیت اتاری کہ جس نے اپنی ذات پہ ظلم کر لیا، کفر کی حالت میں، شرک کی حالت میں، بدعت کی حالت میں، کوئی کفر کی ریت رواج رسم شرک کر لیا لیکن کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوا، کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوا، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اسلام میں داخل ہونے سے اس کو گناہ معاف ہو گئے۔ یہ خبر جب بھیجی اللہ کے نبی نے تو وحشی نے تیسرا سوال کیا۔ وحشی جیسا قاتل اور اللہ کے نبی کے چچا کو شہید بھی کرنے والا 11 ٹکڑے کر کے پھر اللہ کے نبی کے سامنے آیا، اور سامنے آ کے ہندا نے کیا کیا؟ کلیجہ چبایا، اور اللہ کے نبی کے سامنے ناچنے لگی، ناچتے ناچتے دکھایا کہ دیکھو میں نے اپنے جو عزیز اقربا بدر میں شہید ہوئے تھے اس کا بدلہ لے لیا۔ جیسے آج ہوتا ہے نا کہ جب دیندار لوگ کچھ دین کی باتیں کرتے، دین کی باتیں سناتے، کچھ لوگ ہوتے ہیں جو ان علماء کے سامنے، دین والوں کے سامنے اپنی بات کو چلا کے پھر ناچتے ہیں، پھر بتاتے دیکھو ہم جیت گئے، حالانکہ وہ تو ہار ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت ہندا بتا رہی تھی کہ دیکھو میں نے جو ہے آپ کے چچا کا کلیجہ چبا رہی ہوں۔ وحشی نے کہا کہ میں تو اتنا بڑا قاتل ہوں اور اتنے بڑے گناہ کیے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اور ایک آیت اتاری، تیسری آیت، کیسا ظالم ہے، کیسا گنہگار ہے، جس شہادت کو دیکھ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کئی ٹائم تک روتے رہے اور بار بار یاد کر کے روتے تھے، لیکن پھر بھی ایک چیز اللہ کے نبی کو پسند ہے کہ ایک آدمی جہنم سے بچ جائے، جنت میں چلا جائے، نافرمانی سے بچ جائے، فرما بردار بن جائے، دنیا کی گمراہی سے ہٹ جائے، ہدایت پہ آ جائے، نافرمانی کو چھوڑ دے، فرما برداری میں آ جائے، جہنم کا راستہ چھوڑ کے جنت والے راستے پہ آ جائے۔ نبی کو اتنی فکر ہے میرا خاندان، میرا چچا بھلے شہید ہو گیا، اس کا بدلہ اللہ دے گا، لیکن ایک بندہ جہنم سے بچ جائے تو بہت اچھی بات ہے۔ نبی کو یہ بات پسند ہے، نبی یہ چاہتے ہیں، اللہ یہ چاہتا ہے کہ جہنم سے کیسے بچیں۔ تیسری آیت اتری، یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم، اے وہ بندے اور بندیاں، مرد عورتیں جنہوں نے آج تک کبھی سوچا نہیں اللہ کی نعمتیں کتنی کھائی۔ اگر اللہ تعالیٰ چاول کا ایک دانہ اناج کے بدلے میں سانس کی نلی میں چلا دے تو آنکھوں میں پانی آ جاتا ہے، ناک میں پانی آ جاتا ہے، کھانا کھایا نہیں جاتا، پانی پیتے، پیٹھ پہ مکے مارتے، تب جا کے کچھ آرام ہوتا ہے، ایسا لگتا ہے جان نکل جائے گی۔ اس اللہ کا کتنا احسان ہے، دن میں 3-4 وقت کھانا کھلاتا ہے اور آرام سے کھلاتا ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ اپنے نافرمانوں پہ دنیا میں نعمتیں کھولتا ہے اور فرما برداروں پہ دنیا کی نعمتیں کم کھولتا ہے، نافرمانوں پہ زیادہ، نافرمانوں کو دنیا میں جلسے ہی جلسے، نافرمانوں کو فلما نسوا ما ذکروا به فتحنا علیہم ابواب کل شیء۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب دنیا میں دین کو بھول جائیں گے، جو لوگ مرد عورتیں دین کو
نماز کو بھول گئے، پردے کو بھول گئے، سچ بولنے کو بھول گئے، غیبت گناہ ہے لیکن غیبت کر رہے ہیں، چھوڑتے نہیں، کہ اللہ کو بھول گئے، موت کو بھول گئے، موت کو بھول گئے، کسی کی ناک زمین دبانا کہ ظلم کرنا بھول گئے، ظلم کر رہے ہیں۔ اسی طرح سے اللہ فرماتے ہیں کہ جب دنیا کے اندر لوگ اللہ کو بھلا دیں گے تو اللہ فرماتے ہیں فَلَمَّا نُسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ، جو علماء کی ہوئی نصیحت، قرآن کی ہوئی نصیحت کو بھلا دے گا، اللہ حضرت وحشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ آیت سنی کہ یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ، تو اللہ کے نبی کے پاس آئے اور اسلام قبول کیا، اور اسلام قبول کر کے اللہ کے نبی سے کہا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت وحشی سے کہا وحشی دیکھو اللہ تعالیٰ سب کا رب ہے، وہ تو یہ چاہتا ہے کہ بندے اس کے فرما بردار کیسے بن جائیں۔ دنیا کی زندگی دھوکہ ہے، آدمی جوانی میں چلا جاتا ہے، بچپن میں چلا جاتا ہے، دنیا میں آ کے ایک سانس مقدر کی لکھی ہے نا، ایک سانس لے کے چلا جاتا ہے، لیکن اگر حرام کا لقمہ، کسی کا ناجائز لقمہ، کسی کا چوری کا مال، کسی کا دھوکے سے کسی کو کوئی چیز بیچی، اس کے نفع میں کوئی چیز آئی، ایک آٹے کی پتیلی اگر کسی نے ادھار مانگی، ہم کو پتہ ہے کہ آٹا خراب ہے، اس کو آٹا دے دیا اور اچھا آٹا لے لیا، دغا کیا، اللہ کے نبی فرماتے ہیں جس نے دغا کیا وہ امت میں سے نکل گیا، کہ آج ایسی نافرمانیاں کر رہے جس کی وجہ سے ہمارے اوپر سے اللہ تعالیٰ نے موت کا ڈر ہٹا دیا۔ موت کا ڈر، آج میں قرآن کے ایک مطالعہ کر رہا تھا تو ایک آیت کریمہ میں آیا کہ جو لوگ یتیم کا مال کھاتے ہیں، یتیم کا، کسی کا چھین کر اور کسی کا بغیر اجازت کے، یہ سارے مال کیسے ہیں کہ پیٹ میں آگ ہے، پیٹ میں کیا ہے؟ آگ۔ جیسے آگ پر آدمی چین سے نہیں رہتا، بے چین ہو جاتا ہے، جب تک آگ جل رہی آدمی پسینے میں ڈوبا رہتا ہے، پریشان رہتا ہے۔ جس آدمی کے پیٹ میں حرام کا لقمہ جاتا ہے، بغیر بے نمازی کا لقمہ، جھوٹ بولنے والے کے ہاتھ کا کھانا، یہ سارے لقمے کیسے ہیں؟ بغیر روح والے، بغیر نور والے، کہ آدمی کو سکھ نہیں ملتا، سجدے کی توفیق نہیں ہوتی اور بھول قبول کرنے کی توفیق نہیں ہوتی۔ وحشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کے نبی نے کہا وحشی دیکھ تو ایمان میں آیا، اللہ کو اسلام پسند ہے، تو نے اسلام قبول کیا، ایک کام کر، میرے سامنے نہ آنا، میرے سامنے مت آنا۔ وحشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساری زندگی روتے تھے اور ہمیشہ مجلس میں آ کے پیچھے بیٹھتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ کس کو کب ہدایت دے، اللہ نے ہمیں اسلام دیا ہے تو ہم اللہ کی ہدایت پر رہیں۔ ہدایت کس کو کہتے ہیں؟ جیسے آج دنیا کے اندر ہم دیکھتے ہیں نا کہ دنیا کے اندر آدمی بخار آئے اور بخار آنے کے بعد ڈاکٹر کے پاس سے 3 دن کی دوائی لائے، 3 دن دوائی کھائی لیکن بخار میں کوئی فرق نہیں آیا، بخار میں کوئی فرق نہیں، ٹھنڈی لگ رہی ہے، بدن میں درد ہو رہا ہے، سر پھٹ رہا ہے، آنکھیں دھواں نکال رہی ہے، کان میں سے آگ نکل رہی۔ 3 دن کے بعد ڈاکٹر بدلتے ہیں کہ بھائی اس دوائی سے فائدہ نہیں ہوا، ڈاکٹر بدل کے پھر دوسرے ڈاکٹر نے باٹلے چڑھائے، اس نے ایڈمٹ کیا، وہاں پہ داخل کیا، بیڈ ریسٹ کرنے کو کہا، آرام کرنے کو کہا، لیکن پھر 3 دن کے بعد دیکھا کوئی فائدہ نہیں، بولے اب آدی پور انجار کو چھوڑو، اب بھوج جائیں گے۔ کہاں جائیں گے؟ بھوج جنرل ہاسپٹل میں جا کے 8 دن تک داخل ہو گئے۔ کیوں بھائی؟ بدن میں بخار ختم نہیں ہوا، بدن میں سے درد ختم نہیں ہوا، آنکھ کی آگ ختم نہیں ہوئی، کان کا دھواں ختم نہیں ہوا۔ اسی طرح سے اگر ہماری نماز سے، ہماری تعلیم سن کے، تقریریں اور قرآن سن کے اگر ہمارے دل میں اللہ کا ڈر نہیں آتا تو ہمیں توبہ کی ضرورت ہے۔ اچھا ڈاکٹر اللہ ہیں، اچھے ڈاکٹر اللہ کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب دنیا کی کوئی دوا اثر نہ کرے
تو اللہ کے نبی نے کہا 2 دوائیاں کھاؤ، 2 دوائیاں، جس سے پھر ہر دوا اثر کرے گی۔ پھر اگر تم اچھے ڈاکٹر کا انجیکشن لینے کے بعد کوئی بھی چیز کھاؤ گے تو بدن میں قوت آئے گی۔ اللہ کے نبی نے اور اللہ نے یوں کہا کہ پہلا تو یہ کہ ہم قبول کریں کہ آج تک ہماری زندگی اللہ کی شریعت کے بغیر گزر رہی، اس حال میں مر گئے تو اللہ کو کیا منہ دکھائیں گے؟ اس حال میں اگر مر گئے تو اللہ کو کیا منہ دکھائیں گے کہ زبان پر جھوٹ ہے، کئی نمازیں قضا ہیں، اور جس کی نماز قضا ہو جاتی ہے، جو بے پردہ ہوتی ہے، زبان سے جھوٹ بولتی ہے، اور جو بندہ یا بندی زبان سے گالی بولتا ہے، غیبت کرتا ہے، اس کا ایمان اللہ کے نبی فرماتے ہیں دل میں سے نکل کے ایک پنکھی کی طرح اوپر لٹک جاتا ہے، دل میں نہیں رہتا۔ جب مومن جھوٹ بولے تو ایمان دل سے نکل جاتا ہے، جب مومن مرد عورت زنا کرے تو دل سے ایمان نکل جاتا ہے، جب مومن مرد عورت چوری کرے دل سے ایمان نکل جاتا ہے، جو عورت ایک نماز چھوڑے جہنم کے دروازے پہ اس کا نام لکھ دیا جاتا ہے کہ یہ اس میں جائے گی، اور دوسری نماز اگر چھوڑ دے تو کہا اس کا جانا طے ہے، نکی ہے، یہ جائے گی۔ کہ دنیا کے اندر بہت سارے ثواب ہیں، ٹائم پر ثواب ملتا ہے، جیسے نماز پڑھی تو ثواب، آدھی پڑھی تو ثواب نہیں ملتا، 2 رکعت نفل کی نیت باندھی، آدھے میں توڑ دی تو کہیں گے بھائی نماز پوری کرو۔ لیکن کہا قرآن اور ذکر، ایک قرآن کی تلاوت، ایک اللہ کا ذکر، یہ 2 چیزیں ایسی ہیں اس کا ثواب جتنا پڑھا اس کا ثواب ملتا ہے۔ قرآن کی تلاوت کا ایک حرف پڑھا 100 نیکی، نماز میں 100 نیکی، وضو کے ساتھ پڑھو 25 نیکی۔ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا کے اندر جو زندگی دی ہے اسلام والی، یہ کامیاب ہونے کے لیے دی۔ ایک آدمی آیا، ان کا نام ہے حکم بن یسار۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں ہم صحابہ بیٹھے تھے، حکم بن یسار کو اللہ کے نبی نے دین کی بات سمجھانا شروع کی، سمجھا رہے ہیں، لیکن وہ آنکھوں میں دیکھتا ہے پھر نیچے دیکھتا ہے لیکن قبول نہیں کرتا۔ حضرت عمر کو غصہ آ گیا۔ حضرت عمر نے کہا کہ اللہ کے نبی چھوڑو، میں اس کی گردن اڑا دوں، مانتا تو ہے ہی نہیں۔ اللہ کے نبی نے کچھ نہیں کہا، ڈانٹا نہیں، نہ ماننے والے کو بھی نہیں ڈانٹا اور بیچ میں بولنے والے کو بھی نہیں ڈانٹا، خاموش رہے، سمجھاتے رہے۔ حکم بن یسار نے اسلام قبول کر لیا۔ جیسے اسلام قبول کیا اللہ کے نبی کے چہرے پہ خوشی آ گئی۔ کیسے سخت دل لوگ تھے، اللہ کے نبی دعوت دے رہے ہیں۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین بیان کرتے ہیں ہم اسلام میں داخل نہیں ہوئے تھے، تب کی بات ہے جب باہر سے قافلے اور قبیلے والے اسلام میں آتے، حج کرنے آتے، اللہ کے نبی ایک ایک قبیلے کے پاس جا کے ان کو سمجھاتے اور بتاتے اور کہتے دیکھو اللہ کو ایک مانو، میں اللہ کا رسول ہوں، میری بات مانو، میری اطاعت کرو تو کامیابی ملے گی۔ کوئی قبیلہ ایسا جواب دیتا، اس سے پہلے اس کا چچا ابو لہب، اللہ کے نبی کا چچا ابو لہب، وہ پیچھے سے آ کے فوراً کہتا اس کی بات نہیں سننا، یہ ہماری قوم کا پاگل آدمی ہے۔ جیسے ہمارے زمانے میں کہتے ہیں نا، جب علماء قوم کو سمجھاتے، دین کی بات، حق کی بات، شریعت کی بات، ریت رواج ختم کرنے کی بات کرتے ہیں تو دوسرے لوگ کیا کہتے ہیں، ان کی سننا نہیں، یہ تو ہمارے گاؤں کے ایسے لوگ ہیں جن کو ہم کچھ نہیں مانتے، کہ یہ ان کو اللہ نے کہا بے دین لوگ۔ دین سے دوری، علم کی نہ ہونے کی وجہ سے جاہل لوگ۔ صحابی کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سمجھا رہے ہیں، ابو لہب مخالفت کر رہے ہیں، لیکن حضور 2 باتیں کہتے تھے، اللہ کی عبادت کرو، میری اطاعت کرو، اور میری حفاظت کا انتظام کرو۔ تیسری بات، میری حفاظت کا انتظام کرو۔ اطاعت کیا ہے؟ ایک آدمی آیا حضرت شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ کے پاس اور کہا کہ مجھے نماز کا شوق نہیں ہوتا، دین سیکھنے کا شوق نہیں ہوتا، مجھے کوئی وظیفہ تعویذ کر دو۔ یہ تعویذ ہے نا ایمان کی یقین کو کاٹنے کی چیزیں۔ پہلے عورتیں کیا کرتی تھی، گھر میں تکلیف آئی 2 رکعت نماز پڑھتی تھی، اللہ سے نظر مان کے روزہ رکھتی تھی، نفلیں پڑھتی تھی،
صدقہ کر کے اللہ سے مانگتی تھی، اب باپوؤں کے پیچھے ایمان خراب کر کے تعویذوں کے پیچھے پڑتی ہیں، اور جو غلط تعویذات کرتے ہیں، میں نے علماء سے، مفتیوں سے سنا آخری زمانے میں انہیں کینسر ہوتا ہے۔ جو غلط تعویذات میاں بیوی کے، رشتہ دار کے، ساس کے، سسر کے، لکھا ہے قرآن مجید میں، اللہ تعالیٰ ایسوں کے دلوں کو کالا کر دیتا ہے، سخت کر دیتا ہے، وہ کامیاب نہیں ہوتے، اللہ ان کو دنیا میں ہی ناکام کر دیتا ہے۔ حضرت شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آیا اور کہا مجھے نماز پڑھنے کی توفیق نہیں ہوتی، ذکر میں دل نہیں لگتا، قرآن پڑھنے کو جی نہیں چاہتا، ایسا دل پہ پتھر لگتا ہے، جیسے دل بہت بھاری ہو گیا، ڈر لگتا ہی نہیں۔ انہوں نے 2 وظیفے بتائے، حضرت شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ نے 2 وظیفے بتائے۔ پہلا وظیفہ کہ درود پاک بہت پڑھو، درود پاک بہت پڑھو، جو درود پاک پڑھے گا اس کو اللہ کے نبی کی سنتوں پہ عمل کرنے کی توفیق ہوگی۔ دوسرا کہ جو کام کرو عالموں سے پوچھ کر سنت طریقے پہ کرو، چپل پہننا ہے سیدھے پاؤں میں پہنو، کپڑے پہننا ہے پہلے سیدھے ہاتھ میں پہنو، سیدھے پیر میں پاجامہ پہنو، گھر میں داخل ہونا ہے سیدھے پیر سے داخل ہو کے سلام کرو، کہ سنتوں میں عمل کرو۔ وہ آدمی کچھ دنوں کے بعد آیا اور کہا کہ حضرت جی مجھے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار نصیب ہوا، خواب میں اللہ کے نبی کا دیدار نصیب ہوا، کیونکہ سنت پہ عمل کر رہے ہیں۔ اس لیے ہمیں اللہ تعالیٰ نے اسلام دیا ہے، جو اسلام پہ چلے گا دنیا میں تھوڑے بہت حالات آئیں گے، گھر میں بال بچے پریشان کریں گے، میاں جو ہے نماز نہیں پڑھتا تو کہے گا کہ تو نماز پڑھ، لیکن ہر ایک کو اپنی قبر میں اکیلے جانا ہے، اور ہم یہاں مسافر مہمان ہیں۔ کیسے؟ دیکھو کل کو جس مکان میں ہم رہتے ہیں نا، دادا یوں کہتے تھے یہ زمین میری ہے، آج ہم کہتے ہیں ہماری ہے، کل کو ہم مر جائیں گے، قبر میں سوئیں گے، ہمارے اولاد کہے گی یہ ہماری ہے، پتہ چلا ہم تو مسافر ہیں۔ کل کوئی زمین پہ کوئی رہتا تھا، وہ لوگ چلے گئے، اس کے بعد کوئی دوسرا آیا، وہ چلے گئے، اس کے بعد کسی اور نے دعویٰ کیا، وہ چلے گئے، یہ زمین یہیں کی یہی ہے۔ اسی طرح سے ہمارے مکان، ہماری زمین اور یہ دنیا ایک قید خانہ اور مسافر خانہ ہے۔ اس قید خانے میں اللہ کے نبی اور صحابہ عقل مند تھے، جن کو جو اچھا لگا وہ کیا کیا کہ اللہ راضی کیسے ہو، اللہ کے رسول کیسے راضی ہو جائے، بس کہ پہلے محنت کرنا پھر دعا کرنا، بغیر محنت کے خالی دعا کوئی کام نہیں دیتی۔ ابراہیم علیہ السلام نے پہلے بیٹے کو ذبح کیا، ذبح کرنے کے لیے چھری چلائی، پھر اللہ سے دعا کی اے اللہ قربانی قبول کر۔ پہلے بیت اللہ بنایا، جب بیت اللہ پورا مکمل بن گیا تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا اے اللہ تعالیٰ میں نے باپ بیٹے نے یہ بنایا نا، اس کو قبول کر۔ پہلے محنت، پہلے نیت کرو 5 وقت کی نماز کی، نیت کرو چوری سے بچنے کی، نیت کرو جھوٹ بولنے سے بچنے کی، نیت کرو بے پردگی سے بچنے کی۔ کہ عورت بے پردہ ہے، اسی حال میں مر گئی کہاں جائے گی؟ نماز چھوٹ گئی مر گئے تو کہاں جائیں گے؟ ہم لوگ کبھی کبھی جمعہ کے دن سورہ کہف پڑھنا چھوٹ جاتی ہے نا، پورا ہفتہ ڈر لگتا ہے، پتہ نہیں سورہ کہف پڑھی نہیں ہے جمعہ کے دن، کون سے فتنے سے ہمارا سامنا ہو جائے گا، پورا ہفتہ ڈر لگتا ہے۔ پھر جمعہ آ گیا اور سورہ کہف پڑھ لی تو دل میں اطمینان ہو جاتا ہے، اللہ کا شکر ہے سورہ کہف پڑھ لی۔ صبح کو کبھی اللہ نہ کرے سال میں 1 مرتبہ کبھی فجر کی نماز اگر دیر سے پڑھی جائے کہ قضا ہو جائے، سال میں 1 مرتبہ شاید، تو پورا دن ڈر لگتا ہے۔ آج فجر کی نماز نہیں پڑھی، نہ جانے اللہ تعالیٰ کتنا ناراض ہوگا، آج مر گئے تو کیا حال ہوگا، ہمیں یہ ڈر لگتا ہے۔ اس لیے اللہ سے ڈریں، اللہ بہت کریم ہے۔ وحشی رضی اللہ عنہ کو معاف کر دیا، حکم بن کیسان کو معاف کر دیا، ہندا جیسی عورت جس نے اللہ کے نبی کے سامنے آ کے ناچنے لگی اور کلیجہ چبایا ان کے چچا کا، ان کو اللہ نے معاف کر دیا۔ تو ہم تو اللہ کے نبی کے آخری زمانے کے امتی ہیں، اللہ ہمیں ضرور معاف کرے گا۔ اللہ کے وہاں 2 چیزیں ہیں، معافی کا اقرار کرو، توبہ کرو۔ اقرار کرنے سے اللہ خوش ہو جائے گا، توبہ کرنے سے ہمارا دل صاف ہو جائے گا، پھر جو نیکی کریں گے وہ نیکی کرنے میں مزہ آئے گا۔ اور اپنے گھر میں داخل ہوتے وقت سلام کر کے ایک دعا پڑھو، پہلے سلام کرنے کا السلام علیکم، پھر یہ دعا پڑھنے کا۔ گھر کے اندر سوائے موت کے کوئی بیماری نہیں آ سکتی، خالی موت ہے تو وہ تو آنی ہے، اس کے علاوہ گھر میں کوئی بیماری نہیں آئے گی۔
جب جتنی مرتبہ گھر میں داخل ہو آہستہ سے سلام کرو اور یہ دعا پڑھو. میں دعا پڑھتا ہوں: ما شاء اللہ لا قوت الا باللہ، ما شاء اللہ لا قوت الا باللہ، ما شاء اللہ لا قوت الا باللہ. یہ دعا ہے. جتنی مرتبہ گھر میں داخل ہو سلام کر کے داخل ہو، چاہے گھر میں کوئی ہو چاہے نہ ہو، سلام کرو اور یہ لفظ پڑھو: ما شاء اللہ لا قوت الا باللہ. انشاءاللہ سوائے موت کے گھر میں کوئی بیماری، کوئی شیطانی، کوئی جناتی اثر نہیں دین ہوگا. کی بات اللہ پھیلانا تعالیٰ صدقہ ہمیں جاریہ سچی ہے. پکی توبہ ثواب نصیب کی فرمائے. نیت سے ویڈیو کو شیئر ضرور کیجیے. جزاک اللہ.